اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی اور چیخ کر والدین سے بات کرتا ہے۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتیں: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بیوی جب اپنے مسائل اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ محبت کرنے والے بد دعائیں نہیں دیتے، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں بد دعائیں نہیں رہتیں۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتیں۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ اگر تمہیں خدا پر بھروسہ ہے تو امید پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ امید خدا کا عطیہ ہے، اور ہم فانی انسانوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ امید ہی ہے۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ فلسفہ ہے، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات جذبات نہیں، محبت کا مزہ نہیں۔ وفاداری آپشن نہیں، فرض ہوتی ہے، اور فرض میں بے ایمانی کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ انسان نے ترقی تو بہت کی لیکن ایسا کچرا دان نہ بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ اپنے آنسو خود پونچھنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا،
چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ جو لوگ کامیابی کا زینہ لگا کر زندگی بسر کرتے ہیں شاید وہ خوش تو رہتے ہیں لیکن مضبوط نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ شکست سے آشنا رہ کر زندگی گزارتے ہیں وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور قابل اعتماد بھی۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا تمہارا پیچھا کر رہی ہے، بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سچی محبت بچھڑ بھی جائے تو اسے واپس آتے، غلطیاں بلاتے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ سب کچھ کرو، برا بھلا کہہ لو، گریبان پکڑ لو، مگر کبھی بھی دوراہے پر لا کے کسی کا ساتھ مت چھوڑنا، بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا اس میں یہ 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی خاطر ڈسٹرب کر کے آپ کو وقت دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے، آپ سے کیے وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں۔ نمبر 3، وہ اکثر بحث کے دوران ناراضگی کا عنصر دیکھ لے تو خود ہی ہار مان لیتا ہے۔ وہ جب بھی مستقبل کے کسی پلان کا ذکر کرتا ہے تو آپ بھی اس میں موجود ضرور ہوتے ہیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، اللہ پاک طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہترین ملے گا۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ احساس کمتری میں مبتلا انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ من پسند شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، وقت اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔